يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی مرتبت یہ جو آیہ کریمہ ہے مشہور و معروف ہے اور اس آیہ کریمہ کی اصلی مصداق اور حقیقی مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو بنیاد طہارت اور بنیاد عصمت ہے یہ آیہ کریمہ ادق اور دقیق ترین دلیل ہے عصمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ آپ اس کے آیت کے شان نزول میں اس بات سے واقف ہیں کہ جب ایک چادر کی جس کا نام چادر تطہیر بعد میں پڑا چادر یمنی تھی یا چادر خیبری تھی کہ جس کو پیغمبر نے تانا اور پھر اس کے نیچے آپ خود آئے اور پھر یکے بدیگر حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے جب سب جمع ہو گئے تب اللہ نے جبریل کو کہا کہ یہ پیغام لے کر کے نیچے جاؤ اس چادر کے اندر جو لوگ ہیں اس آیت کو سناؤ حضرت جبریل نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں اس چادر کے نیچے تو اللہ کی آواز آئی ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا وہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے فرزندان ہیں دو بیٹے ہیں حضرت جبریل تشریف لے آئے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی آنے کے بعد اجازت مانگی اور کہا کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یہ مختصر سا ذائچہ تھا کہ جو آپ کے بھی اذہان میں موجود ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آیت کی حقیقتاً اصالت جو ہے اور اصل جو ہے بنیاد جو ہے وہ حضرت زہرا ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے سن لیا جملہ کہ پیغمبر سے آ کر کے جبریل نے نقل کیا کہ اللہ سے جب جبریل نے پوچھا کہ اس کے اندر کون ہیں تو اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا وہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے فرزند ہیں یعنی مرکز اللہ نے فاطمہ کو قرار دیا اصل و اساس و بنیاد فاطمہ ہیں شاید یہی وجہ ہوگی کہ پیغمبر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو پکارا ہے فاطمہ تو ام ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کیوں ام ابیہا کہا ہے ام کے کئی معنی ہیں لیکن
ایک معنی کے اصل کے ہیں، اساس کے ہیں، بنیاد کے ہیں۔ جیسے یہاں آیت تطہیر کی اساس اور اصل و بنیاد حضرت زہرا کو قرار دیا، اور چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ یہ رسول اللہ ہیں اور ان کی بیٹی ہیں اور ان کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں، رسول اللہ کو مرکز بنانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے رسول کو مرکز نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے حضرت زہرا کو مرکز بنایا، اور حضرت زہرا اصل و اساس قرار دیا ان کو، اور ان کے ذریعے سے تمام کائنات میں حضرت زہرا کے ذریعے سے رسالت کی بھی معرفت اور امامت کی بھی معرفت اور ولایت کی بھی معرفت کروائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل بنیاد رسالت و نیابت و امامت و ولایت کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہے عصمت، اور عصمت کا مرکز کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس گفتگو کے درمیان میں آپ کو صرف اس نزاکت کی طرف معرفت کے لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، کے معنی ابیہا، کے معنی اصل کے ہیں، اساس کے ہیں، بنیاد کے ہیں۔ ایک معنی کے قصد کے بھی ہیں، مقصد کے ہیں۔ فاطمہ تو ابیہا یعنی فاطمہ اپنے باپ کی مقصود ہے۔ ایک جگہ پہ ہے اصل کے معنی میں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ اگر مقصود ہے فاطمہ تو مقصود بھی جو ہے صحیح ہے، کہ اس لیے کہ اور اگر اصل ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ایک ہی حدیث سے دونوں مطلب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا مقصود یہ تھا کہ فاطمہ کو خلق کرے، اگر خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر پیغمبر کو نہیں خلق کرتا، علی مرتضیٰ کو نہیں خلق کرتا۔ چنانچہ یہ حدیث جو مشہور و معروف ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پوری کائنات کو خلق نہ کرتے، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتے، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اور مقصود خلقت نہ ہوتی تو آپ کو بھی خلق نہ کرتے۔ تو یہ مقصود خدا اور رسول ہیں، اور اسی طریقے سے اصل و اساس بھی ہیں، بنیاد بھی ہیں۔ اصل جو ہے فاطمہ کی خلقت ہے، بنیاد ہے، اس کا مقصد ہے، لہذا اس پر جو ہے پیغمبر، اور اس پر جو ہے علی مرتضیٰ، اور پھر ساری کائنات کی خلقت۔ لیکن اس حدیث نے ایک بات تو بتا دی کہ سب سے پہلے اگر کوئی خلق ہوا ہے تو اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد یہ ترتیب سے یہ انوار خمسہ کا وجود ہے سامنے، اسی لیے حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام، ان تینوں حضرات کی خلقت کے بارے میں اتنا بھی اور بتا دینا ضروری ہے کہ ساری کائنات ان کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، تو ساری کائنات کی اطاعت ان کے اوپر رکھ دی گئی کہ ان کی اطاعت کرنا ساری کائنات پر فرض کر دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جو خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ لم یزل، یعنی پہلے سے نہیں تھا کوئی سوائے خدا کے، اللہ تعالیٰ متفردن واحدن، اللہ صرف ایک تھا، اسی کی ذات تھی۔ پھر اس نے خلقا، تو اس نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کیا، اور اسی نور کے اجزا بنائے۔ ایک نور حضرت علی ابن ابی طالب حصہ قرار پائے، اور ایک نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک حدیث جدا گانا بھی ہے کہ خلق اللہ نور فاطمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نور فاطمہ کو خلق کیا ہے من عظمت نورہ، اپنے نور کی عظمت سے۔ معلوم ہوا یہ خلقت نوری ہے، اور سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا پھر خلق منہم کل شیء، انہی سے تمام دنیا کی چیزوں کو خلق فرمایا، اور یہ ساری چیزیں جو خلق ہوئیں ان کے نور کے طفیل میں خلق ہوئیں،
اور اس کے بعد کہا وَأَجْرَ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، یعنی ہر اشیاء کی اوپر اطاعت فرض کر دیا ہے انہی تین افراد کی، انہی کی اطاعت ہر شے کے اوپر ہے۔ اب قرآن مجید کے اس لفظ کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ جو اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اس پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالیٰ نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور یہ نبوت عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر ملک عظیم کی جب گفتگو ہوتی ہے تو آل ابراہیم کو ملک عظیم ملا ہے تو حضرت سلیمان کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سلیمان کو ملک عظیم ملی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اور ملک تھی وہ حکومت ان کی چرند پر تھی، پرند پر تھی، اجنہ پر تھا، ہوا پہ تھا، مگر جو صاحبان عرش ہیں ان کے اوپر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جانوروں پر حکومت تھی مگر جانوروں میں ہدہد پر حکومت نہیں تھی، یہاں تک کہ قرآن خود شاہد ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہدہد کدھر چلا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہدہد کدھر چلا گیا، اگر آئے گا تو غصے میں آ کے کہا کہ اسے ابھی ذبح کر دوں گا، یعنی یہ علم بھی نہ تھا، کوتاہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی بھی حکومت محدود ہے، لیکن ساری اشیاء ان کی اطاعت میں نہیں ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ ہر کائنات کی شے ان کی اطاعت میں ہے۔ جب ان کی اطاعت میں ہے تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ چرند بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، پرند بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، آسمان بھی ان کی اطاعت میں ہے، زمین بھی ان کی اطاعت میں ہے۔ اگر یہ اشارہ کریں تو وہ سر بسجود ہو جائیں، اگر یہ اشارہ کریں تو وہ قریب آ جائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرے نے اشارہ کیا تو آفتاب اپنی جگہ سے پلٹ گیا، تیسرے نے تسبیح اٹھا کے اشارہ کیا تو ستارہ در پہ آ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبہ اس مختصر سی گفتگو کے درمیان میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقام صرف محمد و آل محمد کو نصیب ہے کہ ہر شے ان کی اطاعت میں ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ہے ملکن عظیما، یعنی ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے ان کی اطاعت میں ہے، یہاں تک کہ موت و حیات پر بھی ان کی اقتدار اور قوت ہے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک الموت جو ہے وہ امر سے جو ہے موت کے لیے آتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے، اور ملک الموت کو بھی موت آنے والی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ قوی سے قوی تر کون ہے؟ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک بات دیگری، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوہا جو ہے وہ قوی تر ہے مگر اس سے قوی تر آگ ہے، آگ سے زیادہ قوی تر جو ہے وہ خود پانی ہے، پانی سے زیادہ قوی تر جو ہے وہ ہوا ہے، یہ ہوا کے دوش پر بھی پانی لے کر کے بادل آتے ہیں، اور پھر ہوا سے زیادہ قوی تر جو ہے وہ بادل ہے، اور بادل سے زیادہ قوی تر جو ہے ملک ہے، اور ملک سے زیادہ قوی تر جو ہے ملک الموت ہے، ملک الموت سے زیادہ قوی تر موت ہے، اور موت سے زیادہ قوی تر امر ہے، اور امر سے زیادہ قوی تر اولی الامر ہے۔ یعنی جو صاحب امر صاحب حکومت ہے، صاحب حکومت کون ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، یعنی جن کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ ملک عظیم کن کو دیا ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہیں، علی، فاطمہ اور حسن و حسین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کے فرزندان کہ جن کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ ساری کائنات پر تصرف رکھتے ہیں، ہر شے ان کی۔ یہی وجہ ہے کہ جانور بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانور کے ساتھ ساتھ وہ حشرات الارض بھی گفتگو کرتے ہیں، سانپ اور بچھو تک بھی آ کے اپنے حوائج پورا کرتے ہیں۔ انہی کے پاس آپ دیکھیں اگر سنگریزے کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھیں تو وہ بات کرتے ہیں۔
یہی بات ہے کیا مگر یاد نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتے ہیں اور حاکم وقت حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتا ہے تو مجمع اور ازدحام اس قدر ہے کہ وہ نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن جب امام آئے تو ازدحام پھٹتا چلا گیا اور آپ حجر اسود کے قریب ہوئے، بوسہ دیا، ہٹ گئے۔ بادشاہ نے کنکھیوں سے دیکھ کے کہا یہ کون ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں؟ فرزدق شاعر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ان کو تم نہیں پہچانتے، ان کو تو میں پہچانتا ہوں، ان کو تو یہ حرم پہچانتا ہے، ان کو تو یہ پتھر پہچانتا ہے، ارے ان کو تو یہاں کے ذرے ذرے کنکریاں پہچانتی ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی زمین کے تمام چھوٹے سے ذرات بھی پہچانتے ہیں، اور ان کی عظمت و سخاوت کا کلمہ زمین و آسمان میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تشہد میں لا نہ ہو تو یہ کسی کو لا نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس معلوم ہوا کہ ہر ذرہ ان کی معرفت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص ہماری حقائق معارف اور ہماری معرفت کی حقیقت کو درک کر لے جائے، کانا معی فی درجات السلام، وہ میرے ساتھ بڑی بلندی کے درجات پر ہوگا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ جو شخص من عرفہ، جو شخص معرفت پیدا کرے ہمارے معارف کی، حقیقت کی، وہی جو ہے ایمان کے بلند درجے پر فائز ہوگا۔ عزیزان گرامی مرتبت، ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کی معرفت دل میں پیدا کرنے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان سے محبت ہوگی اور ان کی معرفت پیدا ہوگی تو خدا سے قربت حاصل ہوگی، اور جب خدا سے قربت حاصل ہوگی تو انسان جو ہے اس کی اطاعت میں سرگرم ہو جائے گا اور اس کی معصیت نہیں کرے گا، ایمان قوی تر ہوگا، خدا پر بھروسہ پیدا ہوگا، اس پر یقین آئے گا، اس پر ایمان پیدا ہوگا اور اس کی اطاعت ہوگی، نافرمانی سے بچے گا، قرب الہی حاصل ہوگا۔ واحد ذریعہ کائنات میں اللہ سے قریب ہونے کا محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ان کی معرفت ہے کہ جس سے انسان کا کردار سدھرے گا۔ اور اس کی دلیل آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہلکی سی محبت حر کے دل میں تھی کہ حر جو ہے وہ ظالم حکومت کا ساتھ دینے والا پلٹ آیا کربلا میں۔ کب؟ جب امام حسین علیہ السلام چلنے لگے تو حر نے لجام پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ نہیں جا سکتے فرزند رسول، تو آپ نے فرمایا تیرے ماں تیری ماتم میں بیٹھے۔ یہ وہاں کا بہت بڑا جملہ تھا، یعنی یہ کہ آپ نے ایک طریقے سے بد دعا کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کی عظمت اور ان کی معرفت دل میں موجود تھی اور ان سے محبت تھی۔ یہ جو ذرہ محبت تھی ظلم کے دائرے سے کھینچ لائی، اور یہی حر حسین کے قدموں پہ آ کے گر پڑا اور کہا کیا ہم جیسے کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ تو اے عزیز ہو، اگر حر جیسا کردار اختیار کر لو، محبت آل محمد دل میں پیدا کر لو اور ان کی معرفت تھوڑی سی اجاگر کر لو تو گناہوں کے ڈھیر سے نکل کر کے تم ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ سکتے ہو۔ عزیزو دیکھو اور غور کرو کہ جتنے ایسے ظالم تھے انہوں نے ظلم کیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن جو معرفت رکھنے والے تھے جیسے سلمان، جیسے ابو ذر، جیسے مقداد، وہ حضرت سیدہ کے ارد گرد پھرتے رہے۔ بس یہاں پر ایک دو جملہ کہوں گا میں کہ بعد شہادت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی یکو تنہا ہو گئیں، کوئی نہ تھا جو آپ کا مددگار ہوتا۔ لکھا یہ جاتا ہے آپ رات میں روتی تھیں تو آوازیں آئیں کہ آپ کہیے یا علی کہ سیدہ اپنے رونے کا وقت معین کر لیں، اپنے باپ پر گریہ نہ کریں، پابندی لگا دی گئی۔ لہذا آپ جو ہے دن میں جنت البقیع کے قریب جا کر کے بیٹھ کر کے ایک درخت تھا وہاں پر گریہ کرتی تھیں اور رات میں اپنے گھر میں گریہ فرماتی تھیں۔ عزیزو پورا مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ لکھا یہ ہے کہ حضرت بلال نے قسم کھا لی تھی کہ اذان نہ دیں گے، لہذا وہ بھی ان سے مظالم دیکھے نہیں گئے۔
تو مدینہ چھوڑ کر کے باہر چلے گئے۔ مگر ایک دن بلال مدینے میں آئے تو آواز اٹھی چاروں طرف مدینے میں کہ بلال آ گئے ہیں۔ زج الناس فی المدینہ، تاریخ طبری نے بھی لکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے دوڑ پڑے کہ بلال آئے ہیں مؤذن رسول، اور وہ قریب آئے، بلال کسی کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر، فرزند رسول موجود ہے، اس کی اہانت کر رہے ہیں اور صحابی رسول کی محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ کیسی دنیا ہے، کیسے مسلمان ہیں۔ لیکن بلال سیدھے در سیدہ پہ پہنچے، ڈیوڑی پہ سر رکھ کے سلام کہلایا فضا، میرا سلام کہہ دے۔ جیسے ہی سیدہ نے آواز سنی، دمے در آ کے پکارا، بلال وقت اذان ہے، ذرا اذان کہہ دو۔ بس ایک مرتبہ بلال نے سوچا یہ اذان کہنے کی تو میں نے قسم کھا رکھی ہے، میں کیسے اذان کہوں؟ لیکن ایک بارگی استحاط فرمایا کہ رسول نے فرمایا فاطمہ بذۃ منی، فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، تو اگر میں اذان کہوں تو گویا میں رسول کے سامنے اذان کہہ رہا ہوں، تو میری تو قسم یہی تھی کہ میں رسول کے بعد نہ کہوں گا۔ معزونے پہ کھڑے ہوئے آواز دیا، اشہد ان اللہ اکبر، بی بی نے کہا اللہ اکبر، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب بی بی رونے لگیں، بابا اٹھیے، بلال اذان دے رہے ہیں، آئیے وضو کیجئے، یہ پانی موجود ہے۔ عزیزہ جیسے ہی باپ کا نام آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، روتے روتے غش میں چلی گئیں۔ فضہ نے آ کے کہا ہے بلال، ارے سیدہ غش میں چلی گئیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ کے والد کا نام جو ہے وہ اذان میں آیا ہے اور کچھ نہیں، آپ کو برداشت نہ ہوا، آپ گریا کرتے کرتے غش میں چلی گئی۔ اے شہزادی آپ وہ بتائیے، انصاف سے آ کے دیکھیے کہ ایک بچی جس کا باپ ذبح کر دیا گیا ہے اپنے باپ سے لپٹی ہے، اے بابا یہ ظالمین تماچا مار رہے ہیں، خیمے میں آگ لگا رہے ہیں، گوشوارے چھین لیے ہیں۔ عزیزو شمر نے پڑھ کے مشکیں دبائیں اور بی بی کو تماچے لگائے۔ زینب نے فرمایا اے شمر بچی یتیم ہے، ارے یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، بی بی سیدہ کے طفیل میں سارے مومنین کو شفاعت نصیب فرما، خاص طور سے ہمیں بھی شفاعت عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔